السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں آپ کو حضرت عبداللہ بن مبارک کے حج کا عظیم الشان واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں فرض حج کر لیا تھا، ایک مرتبہ ایک نفل حج کا ارادہ سے میں نے 300 دینار جو ہے میں نے جمع کیا، تو میں جو ہے شہر گیا، میرے کچھ دوست بھی ساتھ میں گئے تھے کہ احرام وغیرہ اور حج کے ضروری سامان خریدنے کے لیے۔ چنانچہ وہ ساتھی جو ہے تھک گئے تو وہ جو ہے جلدی واپس چلے گئے، لیکن میں شام تک رکا اور پاس میں ہی ایک جھیل تھی اور میں نے چاہا کہ وہاں جا کے ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں۔ رات کا اندھیرا تھا، ایک مری ہوئی بھینس جو ہے وہاں بازو میں تھی، تو ایک برقع پہنی ہوئی عورت، نقاب پوش عورت، وہ آتی ہے اور مری ہوئی بھینس کے گوشت کو جو ہے وہ خنجر سے نکالتی ہے اور وہ اپنے تھیلے میں ڈال کر وہ دوڑتی ہے ایک طرف۔ تو ویسے تو جاسوسی اسلام میں منع ہے، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ عورت ہوٹل چلاتی ہے اور لوگوں کو وہ مردہ جانور کا گوشت کھلاتی ہے، تو جاسوسی اسلام میں منع ہے، لیکن مسلمانوں کو بچانے کے لیے میں جو ان کے پیچھے ہو لیا۔ تو کیا دیکھا کہ میں نے کہ وہ عورت جو ہے وہ گلیوں سے گزرتی رہی یہاں تک کہ ایک تنگ گلی سے گزرتے ہوئے اپنے مکان میں داخل ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ اپنے مکان میں داخل ہوئی، ان کی 4 بچیاں تھیں اور وہ چاروں بچیاں سامنے آ جاتی ہے کہ اماں سے کہنے لگتی ہے کہ اماں کچھ کھانے کے لیے لائی ہو کہ نہیں لائی ہو؟ تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں میری بچیاں، لیکن یہ مردار جانور کا جو ہے گوشت لائی ہوں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جان جانے والی ہو تو ایسی صورت میں مردہ جانور کا گوشت بھی کھا کے اپنے جان بچا سکتے ہیں۔ تو اسی فرمان رسول پر عمل کرتے ہوئے کچھ جب میں دیکھ رہی ہوں کہ تم سے کھڑا نہیں رہا جا رہا ہے، اب اگر نہیں کھاؤ گی تو تم گر جاؤ گے اور کہیں پھر جو ہے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو اسی لیے اسی کو پکا لو اور کھا لو۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں باہر میری چیخ نکل گئی، اور پھر کہ وہ عورت آگے فرما رہی تھی کہ ہم سید زادے ہیں، ہم سید زادیاں ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، اس لیے ہم صدقہ اور زکوٰۃ تو کھا نہیں سکتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک وہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پھر وہی عورت جو ہے باہر آتی ہے۔ تو آپ کون؟ آپ نے کہا کہ یہ میں محدث ہوں، دنیا مجھے جانتی ہے اور لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میرا بڑا نام ہے۔ یہ 300 دینار جو ہے میں نے حج کے لیے جمع کیا تھا، یہ آپ لوگ جو ہے رکھ لیں۔ وہ خوددار عورت کہتی ہے کہ جائیے اپنے کام سے مطلب رکھیے، تو آپ اپنے جو ہے گھٹنوں کے بل آ جاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ آپ میرے نبی کی نسل سے ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، یہ جو ہے آپ قبول کر لیجئے۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ 300 دینار جو آپ نے حج کے لیے جمع کیے تھے، وہ 300 دینار آپ نے اس عورت کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ اس مرتبہ میں حج کو نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ ایک راز ہے جس کو میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ چنانچہ لوگ جو ہے جو قافلہ، جو حج کا قافلہ وہ روانہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر ہی میں رہ گیا اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ حاجی لوگ جو ہے مینا میں ہوں گے، آج وہ میدان عرفات میں ہوں گے، یہی سوچ کر میں اندر اپنے گھر میں تڑپ رہا تھا۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد جب پہلا قافلہ آیا تو میں نے سوچا کہ ان کو مل کے مبارکباد دیتا ہوں، تو پہلا دروازہ جب کھلا تو میں نے ان کو مبارکباد دی، تو اس نے کہا کہ مکائے کا مبارکباد، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ ہو کر آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ کیا غلط بات کہا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے اس سال حج کو نہیں جانا ہے، لیکن ہم نے تو آپ کو جو ہے مینا میں دیکھا۔ چنانچہ آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس کے بعد جب چوتھے دن جب دوسرا قافلہ آیا تو پھر میں ملنے کے لیے گیا، تو اس نے کہا کہ جب سواری نہیں مل جائے تو پھر جو ہے دوستوں کی خبر لینی چاہیے، ہم نے آپ کو آواز دے رہے تھے لیکن آپ جو ہے نہیں ملے۔
پھر اس کے بعد جب 8ویں دن غالباً وہ ایک بہت بڑا قافلہ جب حج سے واپس آیا تو میں جب ملنے کے لیے گیا تو وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ آپ کو ہم نے عرفات کے میدان میں دیکھا، اور آپ کو عرفات کے میدان میں دیکھا۔ تو اس کے بعد پھر میری اور حیرت کی انتہا نہیں، تو اسی سال جو ہے حضرت ربی بن اسلم جو بزرگ اور محدث تھے تو وہ بھی حج کو گئے تھے، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ تو جیسے ہی وہ گھر سے باہر تشریف لائے تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگے کہ اے عبداللہ بن مبارک، آپ نے تو مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ کہا کون سی مشکل میں نے آپ کو ڈالا؟ کہا آپ کو یاد نہیں کہ آپ مجھے روضہ رسول کے سامنے ملے تھے اور اپنے پیسے کی تھیلی آپ نے مجھے پکڑا دی، اور میں اس کو سنبھال کے تھک چکا ہوں، لہٰذا اس کو آپ جو ہے اپنے پاس اب لو، اپنی امانت جو ہے اپنے لو۔ چنانچہ وہ پیسے کی تھیلی مجھے پکڑا دیا۔ تو میں جب گھر واپس آیا، عشاء کی وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھ کے میں سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ گرہ کھول، آخر ماجرا کیا ہے کہ میں تو حج کو نہیں گیا، لیکن جس سے بھی ملنے جاتا ہوں سب کوئی کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے مینا میں دیکھا، کوئی کہتے ہیں کہ عرفات میں دیکھا، اور حضرت اسلم بن ربی جو ایک محدث ہیں وہ بزرگ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ روضہ رسول کے سامنے وہ مجھے ملے اور میں نے ان کو پیسے کی تھیلی تھمائی تھی۔ تو یہ کہہ کر جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تو میرا مقدر جاگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مبارک، اور کتنے لوگوں کو بھیجوں گواہ دینے کے لیے کہ تمہارا حج جو ہے ہو چکا ہے، اور تمہارا حج ہو چکا ہے، اب یہ پیسے کی تھیلی جو تم کو دی گئی ہے گن لو، تم نے جو 300 دینار دیے تھے میں نے تم کو جو 600 دینار تم کو لوٹایا ہے۔ تم بھلے ہی حج کو نہیں گئے تھے، میری جو ہے اولاد کی تم نے مدد کی، تو اس کے صدقے میں اللہ نے یہ صلہ دیا کہ ایک فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا بنا کے تمہارے ذریعے سے حج کرایا۔ حج تو وہ کیا، لیکن جو ہے اب جو ہے اس کا ثواب جو ہے تمہیں ملے گا۔ اب تم حج کو آؤ یا نہ آؤ، قیامت تک ہر سال وہ فرشتہ جو ہے تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا اور تم کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کے بعد جو ہے 60 حج اور جو ہے کیے کہ جب بھی حج کا مہینہ آتا تھا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جاتا تھا۔ تو اس واقعہ سے یہی پتہ چلا کہ انسان اگر غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اس پہ بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حج اور کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج کل بعض لوگ اللہ نے تو دولت دی ہے تو ہر سال حج پہ حج کیے جا رہا ہے، اگرچہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا ہی ہے، لیکن اگر سماج میں اگر کوئی غریب ہے، اگر سماج میں کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اب ان کی مدد نہ کر کے اگر ہر سال آدمی حج پہ حج کرے جا رہا ہے تو یہ اتنا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ غریبوں اور سماج کے غریب اور محتاجوں کی جو ہے مدد کرے۔ اور اب رہی بات یہ کہ جیسے حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو حج تو صرف پیسے والے ہی کر پائیں گے، چونکہ حج میں کافی پیسے چاہیے، تو پھر یہ غریب پیسہ بیچارے کو جو حج کا ثواب سے تو وہ محروم رہ جائیں گے۔ تو اسلام نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں، بلکہ جو غریب ہے اگر وہ چاشت اور اگر وہ کیا کر لے، چاشت کی نماز اگر پڑھ لے، چاشت کی نماز پڑھ لے تو اس کو بھی جو ہے حج کا جو ہے ثواب دیا جائے گا۔ جو علماء کی نوکری کرے تو وہ بھی جو ہے حج ہے، اور جو ماں باپ کو جو ماں کو بار بار محبت کی نظر سے دیکھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے غریب وہ اپنے اس پر غربت کی وجہ سے اگر حج کو نہیں جا پا رہا ہے تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ اگر یہ کام ہے اگر وہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس کو بھی حج کا ثواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔